شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں کل رات اچانک شدید بارش ہوئی۔ پہلے ہی سردی کی زبردست لہر جاری ہے اور درجہ حرارت انتہائی کم ہو گیا ہے۔ ایسے میں بارش کی وجہ سے موسم اور بھی سرد ہو گیا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے چادر گھاٹ، ملک پیٹ، سنتوش نگر اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی، جبکہ بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے ساتھ ہی کئی مقامات پر برقی کی سربراہی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ شہر میں تقریباً 85 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی ہفتے اور اتوار کو حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی کی تھی۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے آندھرا پردیش کے تروپتی کے مندر میں پوجا کی۔ انہوں نے مکر سنکرانتی فیسٹیول کے تیسرے دن یہ پوجا کی۔ مندر کے عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے درشن کے انتظامات کیے۔ پجاریوں نے ان کو آشیرواد دیا۔ مکر سنکرانتی کے تیسرے دن کو کنوما کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سکندرآباد کلب میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا، جس میں تقریباً 20 کروڑ روپے مالیت کا نقصان ہوا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ اس کلب کا قیام 1878 میں عمل میں لایا گیا تھا اور اس کا شمار ہندوستان کے پرانے کلبز میں ہوتا تھا، جو سکندرآباد شہر کے قلب میں 22 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کو حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہیریٹیج کا درجہ دیا تھا۔ اس واقعے میں کلب کی لائبریری، کلب اور ایڈمنسٹریشن آفس تباہ ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ تقریباً 3 بجے شب لگی اور 10 فائر انجنوں کے عملے نے تقریباً 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کلب میں تقریباً 300 ارکان اسٹاف کام کرتے ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کلب میں کرکٹ فیلڈ کے ساتھ ساتھ دیگر آؤٹ ڈور کھیلوں کی سہولت موجود ہے۔ دفاع کے عہدیداروں اور پولیس ملازمین میں یہ کلب کافی مشہور ہے۔ اس کے تقریباً 8000 ارکان ہیں۔ اتوار ہونے کے سبب اس کلب میں آج کئی پروگرام ہونے والے تھے۔ کل شب لگی آگ کے ساتھ ہی حکام نے اطراف کے علاقوں میں رہنے والوں کا تخلیہ شروع کر دیا۔ حکومت تلنگانہ نے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں مزید توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بھی حکومت کو تعلیمی اداروں کو مزید چند دنوں تک بند رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے کرونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے 8 جنوری سے 16 جنوری تک تعطیلات کا اعلان کیا تھا، لیکن آج اس میں توسیع کرتے ہوئے 30 جنوری تک تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتوار 16 جنوری کو تعطیلات ختم ہو گئی ہیں۔ ملک کی بیشتر ریاستوں میں کرونا وائرس کے معاملات میں دن بدن اضافے کے پیش نظر 30 جنوری تک تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان ریاستوں کی صورتحال اور تلنگانہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریاست کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے تعطیلات میں توسیع سے متعلق قطعی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں فی الوقت 20 جنوری تک مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں۔ اس پس منظر میں حکومت بھی تعلیمی اداروں کو 30 جنوری تک تعطیلات دی گئی ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس پیر 17 جنوری کو دوپہر 2 بجے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں ان کے کیمپ آفس پرگتی بھون میں منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ضلع سوریا پیٹ کے کئی مقامات پر کل شب شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سری رام نگر، مانسا نگر، ونائک نگر، کرشنا کالونی اور دیگر علاقے پانی میں محصور ہو گئے۔ چودھری آبپاشی تالاب کے لبریز ہونے پر سوریا پیٹ کے ایس وی کالج کے نالے کا پشتہ ٹوٹ گیا اور پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی کالونیاں زیر آب آ گئیں۔ بلدی حکام نے چوکسی اختیار کی اور پانی کی نکاسی کے انتظامات کیے۔
کمشنر بلدیہ رامن جنولو نے وہاں پہنچ کر صورتحال کی نگرانی کی۔ بلدی ورکرز نے JCB مشین کا استعمال کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے گڑھا بنایا۔ پرانے شہر کے ایریا ہاسپٹلز، اربن پرائمری سینٹرز اور بستی دواخانوں میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے کووڈ-19 بیداری، ٹیسٹنگ اور ٹیکہ اندازی کے پروگرام پر شدید اثر پڑا ہے۔ کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ GHMC کے علاقوں میں 1000 سے زائد مثبت معاملات کا پتہ چلا ہے۔ GHMC کے علاقوں میں جملہ ٹیسٹنگ میں کمی ہوئی ہے۔ چارمینار زون میں ہی روزانہ 50 سے زائد معاملات کا پتہ چلا ہے۔ روزانہ ٹیسٹنگ کی تعداد 150 تا 200 ہے، جن میں سے تقریباً 50 افراد کووڈ-19 سے مثبت پائے جا رہے ہیں۔ متاثرین کی تعداد میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ محمد احمد سماجی جہدکار نے کہا کہ زیادہ تر افراد سردی، کھانسی، بخار اور ناک بہنے جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ہیلتھ سینٹرز میں دواؤں اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے لوگ خانگی کلینکس سے رجوع ہو رہے ہیں، جہاں پر کووڈ-19 کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ نگہداشت صحت کے اہم مراکز ملک پیٹ، پرانا پل، لال دروازہ، دارالشفا اور دبیر پورہ میں ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے۔ بیشتر ہیلتھ سینٹرز جہاں ڈاکٹرز دستیاب ہیں، وہاں پر مناسب طور پر یہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہیں۔ بیشتر اوقات صرف نرسز یا پھر آشا ورکرز ہی ان سینٹرز میں پائے جا رہے ہیں۔ NGO ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے گئے سروے میں پتہ چلا ہے کہ بستی دواخانوں میں میڈیکل سروسز کو بہتر بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار مجتبیٰ حسن عسکری نے کہا کہ بیشتر اوقات ڈاکٹرز ان بستی دواخانوں میں دستیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ 65% افراد جو ان دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث 65% افراد خانگی دواخانوں میں علاج کے لیے رجوع ہو رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کلینکس میں کنسلٹیشن فیس 50 تا 100 روپے کے درمیان ہے، لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے 500 تا 1000 روپے کے درمیان دوائیں تجویز کی جا رہی ہیں، جو غریب عوام کے دسترس میں نہیں ہیں۔ بیگم بازار علاقے میں نائٹ کائٹ فیسٹیول بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا۔ BJP کے لیڈر وویک وینکٹ سوامی نے اس فیسٹیول میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ رات میں روشنیوں کا انتظام کرتے ہوئے پتنگ بازی کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ نائٹ کائٹ فیسٹیول کا اہتمام لڈو یادو کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ بیگم بازار جمعرات بازار کو پتنگوں کے لحاظ سے کافی خصوصیت حاصل ہے۔ سابق مرکزی وزیر و کانگریس کے سینئر قائد جے پال ریڈی کی جینتی کے موقع پر نیکلس روڈ پر جے پال ریڈی گھاٹ پر ان کی تصویر پر صدر PCC ریونت ریڈی اور دوسروں نے پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سابق MP TPCC کے کارگزار صدر انجن کمار یادو، سینئر نائب صدر ملو روی اور دوسرے موجود تھے۔ اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس ریڈی ایک مرتبہ پھر کورونا سے متاثر ہو گئے۔ معمولی علامات پر انہوں نے کووڈ کا معائنہ کروایا، جس میں وہ اس مرض سے مثبت پائے گئے۔ اگرچہ کہ ان میں صحت کے کوئی مسائل سامنے نہیں آئے، تاہم ڈاکٹرز کے مشورے پر انہیں گچی بولی کے خانگی دواخانے میں شریک کر دیا گیا ہے۔ چائنا کے مانجے سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ منچریال ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اس شخص کی شناخت بھیمیا کے طور پر کی گئی ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بائیک پر
قدیم منچریال نیشنل ہائی وے پر جا رہا تھا کہ اسی دوران اس کی گردن پر چین کا مانجا آ کر پھنس گیا اور اسی کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں اس کی بیوی بھی شدید زخمی ہو گئی۔ اس جوڑے کا تعلق جگتیال ضلع کے گولا پلی سے ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک نوجوان خاتون کی اپارٹمنٹ میں مشتبہ انداز میں موت ہو گئی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے چنتل میٹ مغل ریسیڈنسی کے اپارٹمنٹ کے فلائٹ نمبر 301 سے انہیں بو محسوس ہو رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں رہنے والوں نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے کسی طرح دروازے کو کھولا، جس کے بعد اس خاتون کی نعش پھانسی سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے نعش کو نکال کر فوری طور پر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کی شناخت 23 سالہ نوجوان خاتون سمیرہ بیگم کے طور پر کی گئی ہے۔ اسی اپارٹمنٹ میں ایک ہفتہ پہلے اس کی سالگرہ کی تقریب ہوئی تھی۔ پولیس اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کس نے کیا تھا اور اس میں کن کن افراد نے شرکت کی تھی۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاتون نے چند دن پہلے ہی یہ انتہائی اقدام کیا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کا بھی جائزہ لیا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر شہر میں ٹریفک اور آلودگی میں کمی ہوئی ہے۔ تعلیمی اداروں کو تعطیلات میں اضافے کے پیش نظر کئی طلبہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے آبائی مواضعات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ شہر میں سڑکوں پر ٹریفک میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ پنجا گٹا، امیر پیٹ، کوٹھی، بیگم پیٹ، سکندرآباد جیسے مصروف ترین علاقوں کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر کے علاقوں گچی بولی، منی کنڈا، مادھا پور، کنڈا پور اور دیگر علاقوں میں بھی ٹریفک میں کمی کی صورتحال درج کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پردیش انتخابات کے سلسلے میں اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ 9 امیدواروں پر مشتمل اس پہلی فہرست کو شوکت علی صدر مجلس اتر پردیش نے جاری کیا ہے۔ اس فہرست میں ڈاکٹر مہتاب کو لونی حلقہ، فرقان چودھری کو گڑھ مکتیشور، حاجی عارف کو دھولانہ، رفت خان کو سلوال خاص، ذیشان عالم کو سردھانہ، تسلیم احمد کو کٹھور، امجد علی کو بیہت، شاہین رضا خان المعروف راجو کو بریلی اور مرغوب حسن کو سہارنپور دیہات حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج کی تاسیس کے 74ویں سالگرہ کے موقع پر راجستھان کے جیسلمیر میں ہند پاک سرحد کے قریب دنیا کا سب سے بڑا قومی پرچم لہرا گیا، جو کھادی سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پرچم 225 فٹ لمبا، 150 فٹ چوڑا ہے اور اس کا وزن 1400 کلو بتایا جاتا ہے۔ کھادی اینڈ ولیج کمیشن کے عہدیدار نے بتایا کہ 70 سے زائد کھادی صنعت کاروں نے 49 دنوں میں یہ پرچم تیار کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی ٹیکہ اندازی کی مہم کے 1 سال کی تکمیل پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پروگرام سے وابستہ ہر فرد کو سلام پیش کیا اور کہا کہ اس سے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر ایک کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اب تک 156 کروڑ 76 لاکھ افراد ٹیکے لے چکے ہیں۔ 92% لوگوں نے پہلا ٹیکہ لے لیا ہے، جبکہ 68% آبادی دونوں ڈوز لے چکی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2,71,202 نئے کیسز سامنے آئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں 314 اموات ہوئی ہیں۔ دہلی میں ہفتے کو 20,718 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ پیوستہ دن سے 4,000 کم ہے۔ اسی دوران ملک بھر میں اومیکران کے اب تک 7,743 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ایف بی آئی کی خصوصی ٹیم امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک یہودی عبادت گاہ میں گھس پڑی، جہاں ایک مسلح شخص نے 3 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔
कोलीविल के पुलिस चीफ माइकल मिलर ने बताया कि हफ्ते की रात की गई कार्रवाई में 3 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि मुसल्लह शख्स मारा गया। इब्तिदा में मुसल्लह शख्स ने एक राबी के बशमूल 4 अफराद को ज़ेर-ए-क़मार बनाया था, लेकिन 6 घंटे बाद उसमें से एक शख्स को रिहा कर दिया गया था। FBI ने मुसल्लह शख्स की शिनाख्त कर ली है, लेकिन इंकशाफ करने से इनकार कर दिया। 10 घंटे तक जारी तवत्तुल के दौरान मुसल्लह शख्स ने फेडरल जेल में महबूस एक खातून से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये खातून कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी नजात आफिया सिद्दीकी है, जो अमरीकी सिपाहियों को हलाक करने की कोशिश पर 86 बरस की सजा काट रही है। आफिया सिद्दीकी के वकील ने बताया कि मुसल्लह शख्स आफिया सिद्दीकी का ना तो भाई है और ना ही कोई रिश्तेदार। ईरानी टेलीविजन ने कहा कि उसके 3 शहरी ओमिक्रॉन की वजह से फौत हो चुके हैं। ईरान में दिसंबर में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था, लेकिन इस मर्ज से ये पहली मौत है। वजारत सेहत के अहदेदार मोहम्मद हाशमी के हवाले से ईरानी टेलीविजन ने बताया कि ओमिक्रॉन के मुतासरा चौथे शख्स की हालत नाजुक है। कोविड-19 के आगाज से अब तक इस मुल्क में 1,32,000 अफराद फौत हो चुके हैं। ये शरह पूरे मशरक़ी वस्ता में सबसे ज़्यादा है। ईरान ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है और ताहाल 53 मिलियन ईरानी टीके ले चुके हैं, जबकि 12 मिलियन दूसरा टीका और बूस्टर तक ले चुके हैं। ईरान की कुल आबादी 85 मिलियन है। गुज़िश्ता साल अगस्त में सख्तगीर इब्राहिम रईसी ने सदारत का ओहदा संभाला था। उस वक्त सिर्फ 7 मिलियन आबादी टीका ले चुकी थी।